السلام علیکم دوستو، اور اب ایک اور ہارر سٹوری جو کراچی، بلکہ ایک نہیں، ایک سٹوری میں کراچی کے ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ دوستو، آج کل ہم کراچی کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، اور دوستو جب میں یہاں آئی نا کراچی، تو میری فیملی والوں نے مجھے اس طرح باتوں باتوں میں بتایا کہ یہاں ایک فیکٹری تھی جس میں پھر آگ لگی تھی، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے اس میں بہت سارے لاکھوں ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ کو پتہ ہے، اب بھی جب ہم جاتے نا بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ عمارت وہاں ہے، تو میں نے خود دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر کام کرنا چاہ رہی ہے، جس کا ہوگا وہ بھی کام کرنا چاہے، ڈونٹ نو کہ یہ گورنمنٹ کا یا کسی کا ذاتی تھا، لیکن جس کا بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بار بار اس کو مطلب کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی ورکرز جاتے، ایک یا دو دن کے بعد، مطلب ایک دو دن کام کرنے کے بعد نہیں ٹکتے، بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس میں مطلب بے گناہ لوگوں کی ظاہر سی باتیں ڈیتھ ہوئی تھی۔ ایسے ایسے بچوں کی جانیں چلی گئی تھی جو بہت مطلب ماں باپ کے واحد سہارا تھے وہ، اور یہاں جل کر راکھ ہو گئے، کیونکہ یہاں سے نکلنے کا، آگ لگنے کے بعد کوئی رستہ نہیں تھا جس پہ یہ لوگ جائے۔ بہت کم لوگ شاید دیواروں سے چھلانگے لگا کے بچ گئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں اب بھی کہتے ہیں آتمائیں بھٹکتی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی کھڑکی سے بچوں کو بھی دیکھا تھا، جو کہ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اب آدھی رات کو بچے کیا کریں گے ایک ایسی فیکٹری میں جو جلی ہوئی ہے؟ دوستو، اس کی دیواریں ابھی تک جلی ہوئی ہے، اس کی کھڑکیاں جو تھی، جو لکڑی کی، جو ووڈ کی جو بنی ہوئی تھی، وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جل کر راکھ ہو گئی۔ تو اس کی جو ونڈوز کی جو جگہ ہے، اس میں کالی اندھیرا، جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو کالے کالے اندھیرے ہی نظر آئے گے۔ اور میں اس روڈ پہ کئی بار گزری ہوں، اور مجھے میرے گھر والوں نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ وہ فیکٹری ہے۔ او مائی گاڈ، بہت خوفناک۔ تو یہ واقعہ ایک بہت خوفناک ہے اور بہت دلسوز تھا۔ اور اب اس علاقے میں جب لوگ اس بلڈنگ کے پاس سے گزرتے ہیں تو کافی رات کے ٹائم کے کسی نہ کسی پر ظاہر ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی بوڑھا آدمی، کوئی جوان لڑکا، لنگڑا سارے لنگڑے، اور کوئی چھوٹا بچہ جسے دودھ پیتا، یعنی 2 سال کا، 3 سال کا، یہ اس عمارت سے نظر آتے ہیں۔ تو حیرانی کی بات ہے کہ آدھی رات کو ایسے خالی عمارت میں ایک بزرگ آدمی جو بہت بوڑھا، ضعیف ہو، اور ایک چھوٹے بچے جو دودھ پیتا ہو، اس کا کیا کام؟ تو یہ چیزیں کافی نظر آئی ہے۔ اب ایک دوسری چیز میں بتا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ناظم آباد میں بھی ایسا ایک گھر ہے جس کا مالک مکان نے بہت پیار سے بنایا تھا، جو اس کا جو مالک تھا، اور وہ کچھ دن وہاں، یعنی کچھ سال رہا بھی تھا۔ جو امریکہ میں رہتا تھا وہ پھر اس گھر میں کراچی میں کچھ سال رہا تھا، اور پھر اچانک اس کی موت بھی ہو گئی۔ اور اس کے موت کے چند مہینے بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ اب تو سالوں گزر گئے، لیکن اس بلڈنگ، اس عمارت جو کہ بہت محل نما ایک پیلس ہے، ایک پیلس جس سے اکثر کچھ نہ کچھ نظر آتا رہتا ہے، کوئی عورت، کوئی مرد، اس طرح نظر آتا ہے۔ اور لوگ مطلب وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سے آوازیں بھی آتی رہتی رات کے ٹائم، جیسے کوئی بول رہا ہے اونچی آواز میں، حالانکہ وہ خالی پڑا ہے۔ اور وہاں کے جو گارڈز ہیں جو اس کی مطلب دیکھ بھال کر رہے ہیں، کیونکہ اس آدمی کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں لیکن زیادہ نہیں آتے، تو ان کے گارڈز کے متعلق کہ رات کے ٹائم یہاں کچن سے بھی عجیب سی خوشبوئیں آتی ہے، جیسے کچھ پک رہا ہو، اور بہت زیادہ برتنوں کی آوازیں آتی ہے، ہم فیل کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات ایک اور جو کیا کہتے ہیں اس کو یار، میں تھوڑا کراچی میں کم عرصے سے رہتی ہوں تو مجھے زیادہ ناموں کا نہیں پتہ، لیکن یہ پی سی ایچز کے بلاک 6 میں کہتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اور اس میں اکثر رات کے ٹائم اس میں بھی اس کے شیشے سے کوئی جھانک رہا ہوتا ہے، اور وہاں اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، وہ گھر سالوں سے بند ہے، کیونکہ اس میں جو بھی لوگ رینٹ پہ آئے تھے اور رہ رہے تھے تو 2-3 مہینے سے زیادہ ٹکتے نہیں ہے اور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس گھر کے بارے میں بھی وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر اس کی کھڑکیوں سے کوئی جھانکتا ہے رات کے ٹائم، کوئی ایک عورت بھی نظر آتی ہے جو سفید
لباس میں ہوتی ہے اور آدھی رات کو گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ اس گھر کے اندر پھر انٹر ہوتی ہے۔ تو وہ گھر تو بند ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سا سوال ہے۔ اور دوستو ایک ہے، میں نام تو بھول گئی ہوں یار، اس وقت تو یاد تھا، اب بھول گئی ہوں، لیکن جو کراچی کا جو سمندر ہے، جس کو مطلب کیا کہتے، گڈانی، اس کے جو مطلب سمندر کے ساحل پہ جو ہٹس بنے ہیں لوگوں کے لیے، اس میں ایک ہٹ ہے جو کہ کافی وانٹیڈ ہے، اور یہاں کچھ لوگ اس کا مطلب ایک انکوائری کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہاں واقعی یہ اس میں کچھ ہے، یا لوگوں نے ویسے ہی ایک واویلا سا کر دیا، ایک افواہ پہ لایا ہے، اور اس کو بزنس کرنے سے روک دیا گیا ہے اس ہٹ کو، کیونکہ لوگ اس کو کرائے پہ لیتے تھے، رینٹ پہ لیتے تھے، تو اب نہیں لیتے۔ تو وہ جو گروپ آئی تھی، انہوں نے اس میں رات کا پروگرام بنایا، اور رات کو ان کی چیخیں نکلی تھی، وہ لوگ اتنے ڈر گئے، تو جب ان سے پوچھا کہ، تو انہوں نے کہا کہ کمرے سے باقاعدہ ایسی آواز آتی تھی جب ہم باہر تھے کہ اندر مت آؤ، یعنی ایک بہت بڑا پتھر جیسے کمرے کے چھت پہ کوئی گراتا ہے، اور پھر ہم میں سے ایک دوست نے دیکھا کہ سیڑھیوں میں کوئی بلیک کلر کی عورت، جس کا شکل سب کچھ، کپڑے، چادر، ہر چیز بلیک تھا، وہ اتنی بلیک تھی کہ اگر اس کو مطلب ایک پینٹنگ سے پینٹ کرایا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، صرف ایک بلیک شیڈو۔ تو یہ چیزیں تھی کراچی کے لیے کافی مشہور ہے یہ سب، اور یہ سب اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کراچی میں خوف کچھ زیادہ ہوتا ہے باقی شہروں کی بنسبت۔ اب بھی بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے آفس جو ہوتے ہیں، بہت سارے کراچی کے بہت زیادہ وانٹیڈ ہے۔ اس میں ایک لڑکے نے اپنی ایک سٹوری بھی دی تھی کہ میں نے ایک جگہ پہ سی وی دی تھی، اور رات کے ٹائم مجھے کال آئی، رات کو نہیں، مجھے کال آئی کہ آپ نے بلڈنگ میں پلا نمبر، مطلب جو وہ ہے ایک پورشن ہے، اس میں آپ نے اپنی سی وی جو جمع کرنے کے لیے ڈاک پہ بھیجا تھا، اس میں آپ کی انٹرویو ہے، اور یہ انٹرویو آپ کی 8 بجے رات کو ہے، یعنی PM۔ تو اس نے اگلے دن تیاری کی، اور رات کے ٹائم یعنی 6-7 بجے وہ گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ بند پڑا ہے، تو چوکیدار نے اس کو روکا کہ یہاں تو چھٹی ہو گئی ہے، تو اس نے کہا نہیں چھٹی ہوئی ہوگی، لیکن اس میں ایک پورشن، یعنی آفس، بہت سارے آفسز ہوتے ہیں نا، 18 پورشن بلڈنگ کا وہ، تو اس نے کہا کہ اس میں 9 والا جو پورشن ہے، 9واں، اس میں میری انٹرویو ہے۔ تو اس انکل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن بیٹا سب لوگوں کی چھٹی ہو گئی ہے، یہاں ایسی کوئی انٹرویو نہیں ہوتی جو رات کو تھی، میں نے سب کچھ لاک کیا ہے، لیکن پھر بھی کیا پتہ ہو، اور پھر آپ مجھے ذمہ دار ٹھہرائے تو آپ جائیں۔ تو اس نے دروازہ کھول کے اسے دیا، اور وہ گیا۔ اس نے کہا او مائی گاڈ، کہ جب میں لفٹ چونکہ نہیں چل رہی تھی، سب کچھ بند تھا، تو میں سیڑھیوں سے جا رہا تھا، تو 1 فلور 2 فلور 3 فلور، یہ جو 4تھا فلور تھا اور یہ 2nd فلور تھا، یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا، اور اندھیرا تو نہیں چاہتا، لیکن بلڈنگ کے اندر کافی اندھیرا تھا، ساری کھڑکیاں وغیرہ بند تھی، لائٹس آف تھے، تو اور اس آدمی نے کچھ جگہوں کی لائٹس آن بھی کی، لیکن پھر بھی وہ سیڑھیوں سے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں 9واں فلور پہ پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو کاؤنٹر ہوتی ہے نا، جو ریسیپشن، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر مجھے کال آئی تھی، انٹرویو ہے، لیکن یہاں تو بہت اندھیرا ہے، کیا مطلب نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ ٹیبل پہ اپنی انگلیاں اس طرح اپنے ناخن مطلب سے ٹک ٹک نکال رہا تھا، جیسے ایسے۔ تو میں کافی گھبرا گیا، اور جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، یعنی جیسے بال میرے سارے وجود کے جیسے ایک دم کھڑے ہو گئے، میں کافی ڈر گیا، اور میں نے مڑ کے نہیں، بلکہ اس کو دیکھتے دیکھتے میں نے پیچھے کی طرف قدم اٹھائے، اور آہستہ آہستہ واپس سیڑھیوں کی طرف جا کے میں بھاگتا رہا سیڑھیوں پہ۔ اب ایک سیڑھی میں کوئی مجھ سے ٹکرایا جو کہ عورت تھی، اور میں نے اچانک اس کو دیکھا کہ کیا تم انٹرویو کے لیے آئی ہو؟ تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح کیا اور بس یہ سین تھا
اور میں بے ہوش ہونے والا تھا، لیکن میری آواز سے، میری چیخوں سے اور میرے بھاگنے سے وہ جو چوکیدار نیچے بیٹھا تھا وہ تھوڑا اس کو آواز آئے، اور وہ اچانک اوپر، یعنی اس وقت میں چوتھے فلور پہ تھا اور وہ تیسرے، اس نے مجھے آواز دی، ڈرو مت، میں آیا، اور اس نے ساری لائٹسیں آن کی. اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں اس کے بالکل اس نے مجھے کندھا دیا، یعنی میں گرنے والا تھا، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ اوپر تو کچھ، اور اس نے کہا اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس نے مجھے کہا چلو آ جاؤ. مجھ میں تو ہمت نہیں تھی، لیکن وہ شخص چلا گیا اور میں نیچے تک. اب جب اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اوپر کون ہے، میں نیچے بھاگتا رہا. اب جب میں سیکنڈ فلور پہ آیا، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کہتی، وہ کہتا ہے کہ میں جو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو دوسرا فلور تھا یہ کافی عجیب تھا، بھاری تھا. میں یہاں پہنچا تو میرے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ مجھے وہ عورت والا سین یاد آیا، اور میں بھاگتا ہوا باہر آیا، روڈ پہ کھڑا ہوا اس چوکیدار کی کرسی کے ساتھ. اب تھوڑی دیر بعد ایک شخص باہر سے آیا، مطلب روڈ پہ جا رہا. اس نے مجھے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں کھڑا ہوں، میری انٹرویو تھی لیکن نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ چوکیدار اوپر گیا ہے، تو میں اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کیونکہ میں ڈر گیا ہوں. تو اس نے مجھے کہا یہاں کا تو میں چوکیدار ہوں، یہاں تو کوئی چوکیدار مجھ سے پہلے، یعنی میں نماز کے لیے گیا تھا اور گھر کھانا کھانے کے لیے، اب میری ڈیوٹی ہوگی، تھوڑی دیر میں بھی چلا جاؤں گا. تو میں اس کو حیران سے نہیں اوپر، تو اس نے کہا آ جاؤ. اب میں اس کے ساتھ باقاعدہ جان لگا کیونکہ یار آدمی اوپر گیا تھا، اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ 10واں فلور پہ گیا، لیکن کوئی انسان، نہ انسان کی ذات، نہ بندے کی ذات. اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے پھر ایک لفٹ آن کی اور ہم لفٹ سے نیچے آئے، اور اس نے مجھے کہا آئندہ کبھی بھی 6 بجے کے بعد یہاں کوئی انٹرویو، ہر آفس 6 بجے تک بند ہوتی ہے. کیونکہ میرا پہلا تجربہ تھا اور میرا نیا مطلب میں نے سی ویز وغیرہ دی تھی جاب کے لیے، پہلا تجربہ تھا میرا، تو یہ مسٹیک میں کر چکا تھا. اور وہ کہتا ہے میں آج تک اس بلڈنگ سے ڈرتا ہوں، میں دن کے ٹائم بھی اس بلڈنگ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں.